حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وعترتہ وازواجہ امہات المؤمنین وعلى جمیع اصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. حق یا حسین بول دے ہو جس کے گھر بلا. حق یا حسین بول دے ہو جس کے گھر بلا. پھر دیکھے کیسے جاتی ہے جل جل کے مر بلا. حق یا حسین بول دے ہو جس کے گھر بلا. پھر دیکھے کیسے جاتی ہے جل جل کے مر بلا. صبر حسین دیکھ کے تقدیر کہہ اٹھی تیرا صبر بلا ہے بھائی تیرا صبر بلا. طاری ہے اہل جبر پہ ہیبت حسین کی. طاری ہے اہل جبر پہ ہیبت حسین کی. اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی. طاری ہے اہل جبر پہ ہیبت حسین کی. اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی. اظہار ہر سے حق پہ ہیں پہرے لگے ہوئے. اظہار ہر سے حق پہ ہیں پہرے لگے ہوئے. محسوس ہو رہی ہے ضرورت حسین کی. کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا. کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا. ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی. رکھتے ہیں اپنی یاد سے آباد میرا دل. رکھتے ہیں اپنی یاد سے آباد میرا دل. مجھ پہ نصیر یہ بھی عنایت حسین کی. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے پیارے حبیب خدا تاجدار بطوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، فاضل جلیل الحافظ القاری محمد اقبال رضوی صاحب اور نوجوان شیر دل محترم المقام حافظ محفوظ رضوی صاحب، دیگر اہل محبت
ارباب عشق و مستی، محترم جناب محمد عرفان صاحب، سجاد صاحب، جنہوں نے آج کی اس خوبصورت بزم کا اہتمام کیا، انہوں نے اپنی اس محفل کو سجانے کا مقصد مجھے بتایا کہ گھر کی کچھ پریشانیاں ہیں، اس لیے محفل سجا رہا ہوں۔ تو میں آپ کا سارے لوگوں سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ صمیم قلب سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے۔ اور نسخہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ حق یا حسین بول دے ہو جس کے گھر بلا، پھر دیکھے کیسے جاتی ہے جل جل کے مر بلا۔ سب سے سخت ترین بلائیں تو کربلا میں تھی، اور کربلا کا صحرا ایسا خوفناک، ہیبت ناک اور محشر نما تھا کہ دن کے اجالے میں جنگل کے جانور بھی ادھر کا رخ نہیں کیا کرتے تھے۔ مسافر اگر کبھی راستہ بھول کر بھی ادھر کا رخ کرتا تو وہ اپنی جان بچا کر بھاگتا۔ زمین بھی تڑپ رہی تھی، یا اللہ تو نے مجھے کیسا بنا دیا کہ تیری رنگا رنگ کی مخلوق، تیرے پیارے پیارے بندے، اور میری طرف منہ کرنے کو راضی نہیں۔ اس کی اس بے کسی پر اگر رحم آیا تو میرے حسین کو، اس کی اس بے چارگی پر اگر رحم آیا تو میرے حسین کو۔ فرمایا کربلا کے صحرا گھبرا نہیں، میرے نانے کے آنے سے پہلے مدینہ بھی اسی طرح پکارتا تھا کہ یا اللہ میں بیماریوں کا گھر، میرے نانے نے قدم رکھا تو جو بیماریوں کا گھر تھا وہ دار الشفا بن گیا۔ اب میں اسی نانے کا نواسا ہوں، تجھے کوئی نہیں نہ پوچھتا، کوئی بات نہیں، مجھے آ لینے دے، اگر کائنات تیری خاک کو آنکھوں کا سرما نہ بنائے مجھے حسین نہ کہنا۔ تو میرے حسین علیہ السلام کی یہ تاثیر ہے کہ جہاں بلائیں ہوں، جہاں وبائیں ہوں، جہاں بیماریاں ہوں، وہاں امام حسین کے ذکر کی محفل سجاؤ تو بیماریاں نہیں رہتی۔ کربلا کا تو اب نام ہی باقی ہے، ورنہ کوئی وہاں جا کر دیکھے تو صحیح، اب نہ وہ وہاں صحرا ہے، نہ وہاں تپش ہے، نہ وہاں وہ پیاس ہے، بس وہ پیاس جھیل گیا جھیلنے والا، اب تو آب حیات بکتے ہیں۔ تو ذکر حسین اس نیت سے کرنا ہے تاکہ اللہ رب العزت اس گھر پہ اور گھر والوں پر اپنی رحمتوں کی موسلا دھار بارش برسائے، اپنے فضل اور اپنے کرم کے دروازے کھولے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پیارے محبوب تو کہہ، اے پیارے محبوب، توجہ ہے ذرا پیار سے بولو، یا اللہ کلام تیرا ہے، حکم تیرا ہے، جنہیں کہنا ہے وہ بندے تیرے، پیغام تیرا، قانون تیرا، نظام تیرا، احکام تیرے، کلام تیرا، اور جنہیں کہنا ہے وہ بندے تیرے، تو درمیان کے واسطے کی ضرورت کیا ہے؟ تو خود کیوں نہیں کہتا؟ میرا اللہ فرماتا نہیں پیارے محبوب تو کہہ، بندے میرے ہیں لیکن میری بات میرے بندوں سے، میری بات میرے بندوں سے تو کہہ، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ میں رب ہو کر، مختار ہو کر، قادر ہو کر، ساری طاقتوں کا مالک ہو کر کسی رکاوٹ کو میرے سامنے دخل نہیں، کسی حجاب کو میرے سامنے جگہ نہیں، میں ساری قدرتوں کا مالک ہو کر بغیر تیرے اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا، میں رب ہو کر، میں قادر و قیوم ہو کر، ساری قدرتوں کا مالک ہو کر
تیرے بغیر اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا تو ان بندوں کو بھی پتا چل جائے کہ جس کے بغیر خدا ہم سے بات نہیں کرتا اس کے بغیر ہم بھی خدا سے بات نہیں کر سکتے، اس کے بغیر ہم بھی خدا سے اپنی بات نہیں منوا سکتے، اس کے بغیر ہمیں بھی خدا کی بارگاہ میں رسائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب خدا خدا ہو کر بغیر مصطفیٰ کے ہم سے بات نہیں کرتا تو ہم کون ہوتے ہیں جو مصطفیٰ کو چھوڑ کر خدا سے بات کرتے ہیں؟ کل محبوب تو کہہ دے، اور محبوب کے کہنے میں اثر کیا ہے یہ تو مولا علی سے پوچھے۔ ہجرت کی رات ہے، گھر نبی کے گھر کا محاصرہ دشمنوں نے کر رکھا ہے، 40 کافر، 40 کافر اور 80 آنکھیں ایک دروازے پہ جمی ہوئی ہیں، تلواریں سونچ کر کھڑے ہیں۔ کیوں؟ نبی نکلے ہم مارے، نبی نکلے، ان کا عزم تو یہی تھا نا، نبی نکلے ہم مارے۔ اسی رات میرے اللہ نے حکم دیا نبی کو، پیارے محبوب آج چل۔ پہلے راستہ صاف تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، چلے جاتے، جانے والے کا بھی کمال نہ پتہ چلتا، لے جانے والے کا بھی پتہ نہ چلتا۔ اب 40 کافر، 80 آنکھیں ایک دروازے پہ ٹک ٹکی باندھ کے تلواریں سوچ کے کھڑی ہیں۔ پیارے محبوب اب چل، جانے کا بھی مزہ آ جائے، مجھے لے جانے کا بھی مزہ آ جائے۔ لیکن نبی کیسے جائیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ امانتیں ہیں، امین کی ضرورت ہے، کچھ صداقتیں ہیں، صدیق کی ضرورت ہے، کچھ وراثتیں ہیں، وارث کی ضرورت ہے، کچھ وصیتیں ہیں، وصی کی ضرورت ہے۔ کوئی ایک ایسا وجود ملے جس میں سب خوبیاں ہوں، جو صدیقوں میں صدیق بھی ہو، جو وارثوں میں وارث بھی ہو، جو وصی رسول بھی ہو۔ تو میرے نبی کی نگاہ انتخاب کہاں ٹھہری؟ فرمایا علی آؤ۔ علی، یہ امانتیں ہیں، یہ پیغامات ہیں، یہ وصیتیں ہیں، یہ صداقتیں ہیں۔ آج تو میرے بستر پہ سو جا، صبح اٹھنا، جن کی امانتیں فلاں 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 کو امانتیں پہنچانا، فلاں فلاں کو پیغامات پہنچانا، میرے پیچھے مدینے آ جانا۔ نوجوان مسلم، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ ذرا اپنے ماضی کو دیکھ تو صحیح، تو نے کلمہ کس نبی کا پڑھا ہے؟ تجھے ذرا موقع ملے کسی کا حق دبانے میں ذرا بھر دیر نہیں لگاتا، اور اگر کسی کا موقع بنے تھوڑی سی رنجش پر بڑے سے بڑا حق اس کا مار لیتا ہے۔ لیکن دیکھ تو صحیح، تو نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ باہر جو کافر تلواریں سونپ کر کھڑے ہیں انہی کافروں کی اندر امانتیں پڑی ہیں، اور نبی ان کی امانتوں کا انتظام کیے بغیر جا نہیں رہا۔ تو نے کس نبی کا کلمہ پڑھا؟ وہ باہر تلواریں سونپ کے کھڑے ہیں، نبی اندر ان کی امانتوں کا انتظام کر رہا ہے۔ جان بچانے کی فکر کرنی چاہیے نا، لیکن نبی اب انہی کی امانتیں بچانے کی اہتمام اور انتظام کر رہا۔ علی تو سو جا، علی کو وہاں پر ذمہ دار بنایا۔ اب ذرا ایک عقیدے کی بات بھی سنتے جانا۔ نبی نے دروازہ کھولا، 40 کافر، 80 آنکھیں کھلی ہیں، بند بھی نہیں، دروازے پہ جمی ہے۔ میرے نبی نے کنکروں کی مٹھی اٹھائی، شاہت الوجوہ کہہ کر پھینکی، سارے کافروں کو کنکریاں لگیں، نبی درمیان سے گزر گئے۔ گھر سے نکلے نظر نہیں آئے، درمیان سے گزرے نظر نہیں آئے، چلتے بنے نظر نہیں آئے۔ آج بھی وہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، نبی ہے تو نظر کیوں نہیں آتے، نبی ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟
دکھائی نہیں دیتے، دکھائی نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں ہم سے پوچھو، محفل کریں ہمیں نبی محسوس ہوتے ہیں، گھر میں جائیں ہمیں نبی محسوس ہوتے ہیں، مسجد میں جائیں ہمیں اپنے نبی محسوس ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے ہیں، تو نظر کیوں نہیں آتے. میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، دیکھو کہیں بڑے کو کنکر، کیونکہ جنہیں کنکر لگی انہیں نظر نہیں آتے، جنہیں کنکر لگی انہیں نظر نہیں آتے. آج تک ان کی نسلوں کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن نبی ہے. میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا علی اس بستر پہ سو جا. علی کہتے ہیں آج کی رات مجھے بڑی چین کی نیند آئی. وہ بستر جو موت کا بستر ہے، وہ بستر جس کافروں کی ٹارگٹ میں ہے، وہ بستر جس پر تلواریں سونت کر کھڑے ہیں، دشمن کی زد میں ہے. علی کہتے ہیں میں آج چین کی نیند سے سویا. چین کی نیند کیوں سوئے؟ میں بے چینی کی ایک ہی تو وجہ ہوتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی حال میں بھی آ سکتی ہے. تو نیک آدمی اپنی ہر حالت کا احترام کرتا ہے، لحاظ رکھتا ہے کہ ہر حالت کو اچھا رکھو، موت جس حال میں بھی آئے اچھی حالت نہیں پائے. تو بے چینی کی وجہ ایک ہی ہوتی ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے. میرے علی نے کہا جب بھی سوتا تھا یہی فکر ہوتی تھی صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، لیکن آج سویا تو چین کی نیند اس لیے سویا کہ نبی نے کہہ دیا تھا علی سو جا صبح اٹھنا، علی سو جا صبح اٹھنا، فلاں فلاں کو امانتیں پہنچانا، پیغامات پہنچانا، صداقتیں پہنچانا، پھر میرے پیچھے مدینے آ جانا. میں نے یہ کہہ دیا علی 40 کافروں کی تلواریں کھڑی ہیں، لشکتی ہیں لشکتی رہے، چمکتی ہیں چمکتی رہے، تو سو جا، موت کبھی بھی آ سکتی ہے لیکن آج نہیں آ سکتی، کیونکہ مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے. میرا رب فرماتا ہے محبوب تو کہہ، اس کہنے میں کیا تاثیر ہے کوئی علی سے پوچھے، اس کہنے میں کیا یقین ہے کوئی علی سے پوچھے. تو کہہ یا اللہ کیا کہوں، لا اسألکم علیہ اجرا. او میرے امتیوں، میں نے تمہیں دین دیا، میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں ایمان دیا، تم تو ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے، میں نے بھائی بھائی بنا دیا. تم تو گورے اور کالے کا فرق کرتے تھے، میں نے یہ فرق بھی مٹا دیا. تم تو آقا اور غلام میں فرق کرتے تھے، میں نے یہ فرق بھی مٹا دیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. میں نے ایسے انسانیت کے سلیقے تمہیں سکھائے، لیکن اتنے احسانات دینے پر بھی میں تم سے مانگتا کچھ نہیں. الا المودۃ فی القربا، ایک چیز مانگتا ہوں، جو اتنی نعمتیں دے، جو اتنے احسانات کرے، اتنے احسانات کے بدلے میں جو ایک چیز مانگے تو پھر دینے کا حق بنتا ہے نا. ایک چیز مانگتا ہوں، کیا؟ الا المودۃ فی القربا، جو میرے قریبی ہیں ان سے تم محبت کرو. پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے وہ قریبی کون ہیں جن کی محبت ہم پہ واجب ہے، لازم ہے؟ فرمایا فاطمہ، علی، حسن، حسین، یہ ہیں وہ قریبی جن کی محبت فرض ہے، واجب ہے تم پر. ان سے محبت کرو، ان کی محبت مانگتا ہوں. مولانا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے یہاں ایک سوال اٹھایا، آپ اگر توجہ کریں گے تو بڑی آسانی سے سمجھیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، انہیں طوفان سے بچایا، انہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات سنائے، اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے اب کہا کہ اے نوح اپنی قوم کو کہہ، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اے امتیوں، میں نے تمہیں ایمان دیا ہے، میں نے تمہیں طوفان سے بچایا ہے، اس
سب کا صلہ میں تم سے نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں مانگتا، جو بھی اجر لینا ہے اللہ سے لینا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا کہ ما اسألکم علیہ من اجر، کوئی اجر نہیں مانگتا، ایک چیز بھی نہیں مانگتا، اپنی اہل بیت کی محبت بھی نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر اللہ پر۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا کہ کچھ نہیں مانگتا، جو اجر لینا ہے اللہ سے لینا ہے۔ توجہ ہے؟ یہ قرآن کی آیتیں گواہ ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی کہا ما اسألکم علیہ من اجر، کوئی اجر نہیں مانگتے، ان اجری الا علی رب العالمین، جو بھی ہمیں صلہ ملے گا اللہ دے گا، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے۔ توجہ ہے؟ یارو کلیم وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے یہ آرڈر دے رکھا ہو، دروازے رحمت کے کھول رکھے ہوں، اتنی بڑی آپشن کہ پیارے کلیم تو جب چاہے مجھ سے بات کر سکتا ہے، جو چاہے مجھ سے بات کر سکتا ہے، جتنی چاہے مجھ سے بات کرتا ہے، جیسے چاہے مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ توجہ ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے کلیم وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی آفر کہ جو چاہے بات کر، جتنی چاہے بات کر، جیسے چاہے بات کر، جب چاہے بات کر، لیکن ایک پابندی ہے، آنا طور پہ پڑے گا۔ آنا سوال ہے تو طور پہ آنا پڑے گا، دعا ہے تو طور پہ آنا پڑے گا، اگر بچڑے پوجا کرنے والوں کی توبہ کی استدعا کرنی ہے طور پہ آنا پڑے گا، تورات لینی ہے طور پہ آنا پڑے گا، جو چاہے بات کرو، جتنی چاہے بات کرو، جس کی چاہے بات کرو، جب چاہے بات کرو، لیکن آنا طور پہ پڑے۔ کلیم وہ ہے جسے ہر بات کے لیے طور پہ آنا پڑے، اور حبیب وہ ہے کہ جسے رب تعالیٰ فرمائے پیارے محبوب تجھے طور پہ بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو گھر میں ہوگا وہی گھر میں آئے گی، تو غار میں ہوگا وہی غار میں آئے گی، تو مکے میں ہوگا جبریل مکے میں جائے گا، تو مدینے میں ہوگا جبریل مدینے میں جائے گا، تو سفر میں ہوگا تو وہی سفر میں ہوگی، تو حضر میں ہوگا وہی حضر میں ہوگی۔ یہ بھی پابندی نہیں۔ تو کلیم وہ جس پر پابندی، حبیب وہ جس کا اس سے بڑا مقام۔ تو کلیم کلیم ہو کر کچھ نہ مانگے، حبیب حبیب ہو کر مانگے۔ الا المودۃ بالقربى، ایک چیز مانگتا ہوں۔ اور سنو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہلے نبیوں میں سب سے بڑے نبی، جد الانبیاء، اگر کوئی ابراہیم خلیل اللہ سے بڑا ہے تو وہ تیرا اور میرا آقا ہے، اور دوسرا کوئی نہیں۔ تو مقام خلیل یہ ہے، اذ قال له ربه اسلم، اس کے رب نے اسے کہا گردن جھکا دے، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے گردن جھکا دی جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ یعنی خلیل وہ ہے، اللہ کا خلیل وہ ہے، زمین پہ بیٹھے گردن جھکائے اور دل کو عرش مولا کے خالق کی طرف متوجہ کر کے کہے مولا جو تیری رضا وہی میری رضا۔ اور حبیب وہ ہے کہ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، نماز پڑھتے ہوئے محبوب ایک مرتبہ چہرہ اوپر کرے، رب کرے کہے محبوب ہم نے تیرے چہرے کا اٹھنا آسمان کی طرف دیکھ لیا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، خلیل وہ جو کہے مولا جو تیری رضا وہ میری رضا، اور حبیب وہ جو زمین پر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھے تو آسمان سے پیغام آئے محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے، جو تیری رضا وہ میری رضا۔ تو خلیل خلیل ہو کر کچھ نہ مانگے، اور حبیب حبیب ہو کر مانگے۔ آپ نے اس آیت کریمہ پر بہت سارے خطابات سنے۔ جو میں سوال اٹھا رہا ہوں
کیا آپ کی سمجھ میں آیا وہ سوال؟ کیونکہ سوال نہیں سمجھ آئے گا جواب بھی سمجھ نہیں آئے گا. پہلے نبی خلیل اللہ ہیں تو وہ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں مانگتا اللہ دے گا. کلیم اللہ ہے کچھ نہیں مانگتا اللہ دے گا. لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، نوح علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو کہہ رہے ما اسالکم علیہ من اجر، کوئی اجر نہیں مانگتے. ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا اجر اللہ پر ہے. لیکن محبوب کہہ رہے ہیں لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور کچھ نہیں مانگتا، اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں. ایک چیز تو مانگ لی نا. پہلے نبیوں نے کچھ نہیں مانگا، محبوب نے ایک چیز تو مانگ لی نا. توجہ تو کرو، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بھی نہ مانگتے. توجہ ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بھی، اگر وہ کہتے ہیں اجر اللہ سے لینا ہے تو محبوب بھی اجر اللہ سے لیتے. امت کو کیوں کہا کہ حسین کی محبت مانگتا ہوں، حسن کی محبت مانگتا ہوں، علی کی محبت مانگتا ہوں، فاطمہ کی محبت مانگتا ہوں. توجہ ہے، توجہ ہے. اب جواب سنو جو امام فخر الدین رازی نے جواب دیا ہے، اس جواب کو دیکھ کر پھر اسی جواب کی وضاحت میں ایک دو باتیں کروں گا تاکہ جواب اچھی طرح سمجھ آ جائے. کہتے ہیں ماں جس نے بیٹے کو جنم دیا، پرورش کی، پالا، تربیت کی، پڑھایا، پھر بیٹا کام کرنے لگا، جب کمانے لگا تو مہینے کی تنخواہ لا کر ماں کے قدموں میں رکھتا ہے. کہتا ہے ماں یہ میری خدمت قبول کر لے. ماں کہتی ہے بیٹا مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک چیز مانگتی ہوں، اپنا خیال رکھنا. میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، ایک چیز مانگتی ہوں، اپنا خیال رکھنا. بظاہر تو ماں نے مانگا لیکن در حقیقت تو کچھ بھی نہیں مانگا نا. بظاہر مانگا کہ اپنا ایک چیز مانگتی ہوں، لیکن حقیقت دیکھو تو وہ بھی نہیں مانگا کہ وہ بھی تو اسی کا بھلا کیا. بظاہر تو نبی نے ہم سے مانگا کہ حسین سے محبت کرو، لیکن در حقیقت کچھ نہیں مانگا کیونکہ حسین کی محبت تو نجات کا راستہ ہے. بظاہر مانگا لیکن در حقیقت کچھ نہیں مانگا. اگر آپ کو امام راضی کا جواب سمجھ نہیں آیا تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ مانگنا کوئی اچھی بات نہیں. میں اس جواب کی مزید وضاحت کرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ مانگنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. غریب مانگے تو بھی اچھا نہیں لگتا، امیر مانگے تو بھی اچھا نہیں لگتا. کوئی دروازے پر آ کر بھیک مانگے تو بھی اچھا نہیں لگتا، کوئی دروازے پہ آ کے ووٹ مانگے تو بھی اچھا نہیں لگتا. مانگنے والا اچھا ہی کوئی نہیں. مانگنا اچھا کام نہیں. اگر میں کسی سے قرض لیتا ہوں تو کسی کو نہ پتا ہو، لیکن جس سے قرض مانگ رہا ہوں اسے تو بتا رہا ہوں نا یار میرے پاس کچھ ہوتا تو تیرے پاس کیوں آتا. قرض وہی لیتا ہے نا جو جس کا ہاتھ خالی ہو گیا ہو. قرض لینا ایک عیب ہے، قرض لینا ایک عیب ہے، قرض لینا ایک کمی ہے، قرض لینا ایک نقص ہے. لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض لینا کوئی اچھی بات نہیں. یا اللہ تو کیوں قرض مانگتا ہے؟ قرض لینا کوئی اچھی بات نہیں. یا اللہ تو کیوں قرض مانگتا ہے؟ عام لوگ قرض مانگے تو وہ عیب ہے، بادشاہ وقت بھی قرض مانگے تو وہ نقص ہے. اللہ قرض مانگ رہا ہے، بری بات ہے کسی میں دم نہیں کہا جا سکتا. کیا اللہ کے خزانے کم ہیں؟ نہیں کہا جا سکتا. اسے کیا ضرورت پڑ گئی؟ قرض مانگ رہا ہے. فرمایا بندو تمہارا قرض مانگنا، میرا قرض مانگنا، تمہارا قرض مانگنا اور ہے، میرا قرض مانگنا اور ہے. بندے بندوں سے قرض مانگتے ہیں اپنی ذات کے لیے، اور میں تم سے قرض مانگتا ہوں تمہاری نجات کے لیے. اپنی ذات کے لیے نہیں، تمہاری نجات کے لیے. آؤ میرے نام پر خرچ کرو تمہیں نجات دے دوں، ایک کے بدلے 10 دنیا میں 70 گنا آخرت میں. آؤ تمہارے
دیے ہوئے کو میں سنبھال کے رکھوں گا، یہاں درہم ہوگا، قیامت والے دن وہ احد پہاڑ کے برابر بن چکا ہوگا۔ آؤ میرے نام پہ دینے والوں مجھے قرض دو۔ یا اللہ تجھے کیسے قرض دے؟ فرمایا میرے بندوں پہ خرچ کرو گے نا، میرے بندوں پہ خرچ کرو گے نا، تم میرے بندوں پہ خرچ کرو گے، میں سمجھ لوں گا انہوں نے میرے نام پہ میرے بندے کو دیا ہے، میرے بندے کو دیا ہوا میں نے لوٹانا ہے، میرے بندے کو دیا ہوا میں نے لوٹانا ہے۔ قرض لینا اچھی بات نہیں، لیکن اگر خدا قرض لے تو فرق کرنا پڑے گا۔ ہم قرض لیتے ہیں اپنی ذات کے لیے اور خدا قرض لیتا ہے بندوں کی نجات کے لیے۔ میرے محبوب نے مانگا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ بالقربى، بندو لوگوں امتیوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ایک چیز مانگتا ہوں۔ یا رسول اللہ مانگ تو پھر بھی لیا نا، پہلے نبیوں نے تو ایک بھی شے نہیں مانگی، آپ نے ایک چیز مانگ لی۔ فرمایا فرق ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا، تمہاری نجات کے لیے مانگ رہا، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا، تمہاری نجات کے لیے مانگ رہا۔ بات سمجھائی؟ اور اگر ابھی بھی نہیں آئی تو مزید کھولتے۔ حسین کی محبت امت کی نجات ہے۔ حسین کی محبت میرے نبی نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جس کو نجات چاہیے کشتی نوح میں سواری کرنا ہوگی۔ کشتی نوح میں، نوح کی کشتی وہ کشتی ہے کہ جب طوفان آیا فقط وہ بچا جو کشتی میں تھا، فقط وہ بچا جو کشتی میں سوار نہ ہوا۔ وہ نوح کا بیٹا بھی تھا تو نہیں بچا، وہ پہاڑ پہ بھی چڑھا تو نہیں بچا۔ میرے نبی نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، ایسے فتنے آنے والے ہیں، ایسے عذاب آنے والے ہیں، ایسے فساد آنے والے ہیں، ایسی حالات دیگر دور ہونے والے ہیں کہ میرے امتیوں نجات وہی پائے گا جو میری اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو۔ پہلے نبیوں نے تو کچھ نہیں مانگا، یا رسول اللہ آپ نے مانگا۔ فرمایا اس لیے کہ پہلے نبیوں کو پتا تھا نجات دینے والا پیچھے آ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کو پتا تھا نجات دینے والا پیچھے آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا نجات دینے والا پیچھے آ رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو پتا تھا نجات دینے والا خاتم الانبیاء پیچھے آ رہا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا نجات دینے والا پیچھے آ رہا ہے، اسحاق علیہ السلام کو پتا تھا نجات دینے والا پیچھے آ رہا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پتا تھا نجات دینے والا پیچھے آ رہا ہے۔ اب میں وہ آ گیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو میں اپنی امت کو نجات کا راستہ بتا رہا ہوں۔ لوگوں الا المودۃ فی القربى، نجات چاہیے تو حسین سے محبت کرنا، نجات چاہیے تو میرے حسن سے محبت کرنا، نجات پانی ہے تو میرے علی سے محبت کرنا، سیدہ فاطمہ سے محبت کرنا۔ جوش خطابت میں نے ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ دیا، کوئی قرآن کی تائید، کوئی حدیث کی تائید ہونی تو چاہیے نا۔ ریاضی کے طالب علم جانتے ہیں کہ جب سوال کر لیا جائے تو بعد میں سوال پیدا ہو میں نے درست کیا ہے یا نہیں درست کیا، ٹھیک ہے یا غلط، پھر اس کی پڑتال کی جاتی ہے، پھر اس کی پڑتال کرتے ہیں۔ اگر جواب رقم کے مطابق ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر رقم جواب کے مطابق ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر دونوں میں مطابقت نہ رہے تو غلط ہے۔ ایسے ہی نا، پہلے سیدھا چلتے ہیں پھر الٹا چلتے ہیں، اسی کو پڑتال کہتے ہیں۔ آئیں ذرا پڑتال کریں، نجات کون پائے گا؟ جو اللہ کا پیارا ہوگا۔ نجات کون پائے گا؟ اللہ کا جو پیارا ہوگا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، نجات پانے والا وہ جس کو اللہ کی رضا مل جائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نجات اسے ملے گی جسے اللہ کی رضا ملے، جسے اللہ کا پیار ملے، جسے اللہ کی خوشنودی ملے۔ جو اللہ کا پیارا نہیں بنے گا اسے نجات بھی نہیں ملے گی۔ تو سنو، اس حدیث کو امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی ذکر کیا، اس حدیث کو ابن ماجہ نے اور اس حدیث کو حاکم نے بھی ذکر کیا۔ فرمایا سن لو،
حسین منی وَأَنَا مِنْهُ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اور فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اللہ اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. یا اللہ تو کسی اپنا محبوب بناتا ہے. قرآن پڑھے، 5 آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکار بندوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ پاک باز لوگوں سے پیار کرتا ہے. توجہ ہے؟ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل و انصاف کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. وَإِنَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقی پرہیزگار لوگوں سے پیار کرتا ہے. 5 آیتیں ملی. اللہ رب العزت نیکوکاروں سے پیار کرتا ہے، اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے پیار کرتا ہے، عدل و انصاف کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اور 5ویں تقویٰ و طہارت والوں سے پیار کرتا ہے. یا اللہ 5 درجے تیرا محبوب بننے کے. میرے نبی نے شارٹ کٹ کر کے بتا دیا. اگر بات سمجھ نہیں آتی تو میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص آپ سے یہ پوچھتا ہے یار میں نے یہاں سے لاہور جانا ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اسٹاپ پہ جاؤ، فیروز وٹواں، اس سے آگے شیہو پورہ، اس سے آگے لاہور، ایسے ہی. اب اس کے ذہن میں ہے کہ یار درجے ہیں، پہلے میں یہاں سے اڈے میں جاؤں گا، اڈے سے فیروز جاؤں گا، فیروز سے شیہو پورہ سے لاہور. اس کے ذہن میں یہ باتیں گنجلک بھی ہو سکتی ہیں، کسی شہر کا نام بھول بھی سکتا ہے، راستہ بھی بھول سکتا ہے. لیکن ایک تجربہ کار آدمی وہ کہتا ہے یار کیا بات، تجھے نہ فیروز وٹواں کی ضرورت ہے نہ تجھے شیخو پورہ کی ضرورت ہے. اڈے پہ چلا جا، ایک گاڑی آئے گی اس پر لکھا ہوگا لاہور، اس کے اندر بیٹھ جانا، وہ تجھے فیروز وٹواں بھی لے جائے گی، وہ شیخو پورہ بھی لے جائے گی، وہ لاہور بھی لے جائے گی. تجھے ایک ایک شہر کے تشخص کی ضرورت نہیں، گاڑی میں بیٹھ جانا، وہ تجھے اپنی منزل پہ لے جائے گی. توجہ ہے؟ تو قرآن سے ہم نے کہا اللہ کا محبوب کیسے بنے. قرآن نے 5 درجے بتائے، محسنین، توابین، متطہرین، مقسطین، متقین. تو سالک کے سامنے 5 درجے. پہلے وہ نیکوکار بنے، توبہ کرنے والا بنے، پاک بازی سیکھے، عدل و انصاف پہ گامزن ہو، تقویٰ و طہارت کو اپنائے، شورٹی پھر نہیں کہ اللہ کا محبوب بنا کہ نہیں بنا. میرے نبی نے فرمایا سارے درجوں کو شارٹ کٹ کر کے کہ اللہ ہو احب اللہ ہو حسینن من احب حسینن، جو کوئی حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. میرے امتیوں، میرے حسین سے پیار تم کرو. حسین کی محبت تمہیں نیکوکاری بھی سکھا دے گی، تمہیں توبہ کی توفیق بھی دلوا دے گی، پاک باز بھی رہنا سکھا دے گی، عدل و انصاف کے تقاضے بھی پورے کر دے گی، اور تقویٰ و طہارت کی منزل پر بھی پہنچا کر اللہ کا محبوب بنا دے گی. تو جو حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا، تو جو اللہ کا محبوب ہوگا وہ نجات یافتہ ہی ہوگا نا، وہ نجات یافتہ ہوگا نا. لیکن آج کے دور میں اس امر کو دیکھنا بڑا یقینی ہے کہ حسین کی محبت میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. حسین کی محبت میں سچا کون ہے، اور یہ بھی ہم قرآن سے پوچھیں گے. جو حسین کا محب ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، جو حسین کا محب ہے وہ اللہ کا
توجہ ہے؟ آپ کے چہروں سے تھکاوٹ کے آثار تو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ بات بہت ضروری ہے، پتہ چل جائے کہ سچا حسینی کون ہے اور جھوٹا حسینی۔ جو حسین کا عاشق ہے، حسین کا محب ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے اور کن سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ متکبر سے محبت نہیں کرتا۔ حسین سے محبت کرنے والا اللہ کا محبوب، اللہ متکبر سے محبت کرتا نہیں۔ پتا چلا کہ جو سچا حسینی ہوگا وہ متکبر نہیں ہوگا، جو متکبر ہوگا وہ سچا حسینی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ ایک بات۔ دوسری بات فرمایا ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ دھوکے باز سے محبت نہیں کرتا۔ حسین سے محبت کرنے والا تو اللہ کا محبوب ہے، دھوکے باز سے اللہ محبت کرتا نہیں۔ تو پتا چلا جو حسین سے محبت کرتا ہے، جو سچا حسینی ہے، وہ دھوکے باز نہیں ہوگا، اور جو دھوکے باز ہوگا وہ سچا حسینی نہیں ہوگا۔ دھوکہ تو دھوکہ ہے، گھر میں دو دھوکہ تب بھی دھوکہ ہے، بازار میں دھوکہ دو تب بھی دھوکہ ہے، خرید و فروخت میں دھوکہ دو تب بھی دھوکہ ہے، دوستی یاری میں دھوکہ دو تب بھی دھوکہ ہے، رشتہ داریوں میں دھوکہ دو تب بھی دھوکہ ہے۔ دھوکہ ہر جگہ دھوکہ ہے، اور کسی رنگ میں ہو۔ اللہ تعالیٰ دھوکے باز سے پیار نہیں کرتا، حسین سے پیار کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا جو سچا حسینی ہے، نہ گھر میں دھوکے باز ہے، نہ بازار میں دھوکے باز ہے، نہ رشتہ داروں میں دھوکہ باز ہے، نہ دوستوں یاروں میں دھوکہ باز ہے، نہ دین میں دھوکہ باز ہے، نہ دنیا میں دھوکہ باز ہے۔ جو سچا حسینی ہے وہ دھوکے باز نہیں ہوگا، جو دھوکے باز ہوگا وہ سچا حسینی نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا جو سچا حسینی ہوگا نہ کافر ہوگا نہ ظالم ہوگا، جو کافر یا ظالم ہو وہ سچا حسینی نہیں ہوگا۔ اور اب 5ویں آیت سنو، فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، آج کے دور کا اہم تقاضا، اللہ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ حسین سے محبت کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، لیکن فسادیوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ پتا چلا جو حسین کا محب ہوگا وہ فسادی نہیں ہوگا، اور جو فسادی ہوگا وہ سچا حسینی نہیں ہوگا۔ وہ سچا، حکومت کو فسادیوں کی بڑی تلاش ہے، تو آؤ ذکر حسین کا یہ بھی ایک تحفہ لیتے جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے کہ فسادی کون ہے کون نہیں۔ فسادی کون ہے کون؟ سچے حسینی کو تلاش کر لو، تمہیں فسادی خود مل جائیں گے۔ ایک گروپ وہ ہے جو حسین کا نام ہی نہیں لیتا، وہ یزید کا نام لیتا ہے، رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، امیر المومنین بھی کہتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے الجھنے کی تو بات کوئی نہیں، کیونکہ یہ دونوں نظریے بڑے قدیم ہیں، کربلا سے تاریخ چلی آ رہی ہے، کوئی اس کو امیر المومنین کہتا ہے، کوئی ان کو امیر المومنین کہتا ہے۔ تو میں نے تو ایک ہی بات کروں گا، اگر مومن ہو ابن زیاد جیسا، اگر مومن ہو عمر بن سعد جیسا، اگر مومن ہو شمر ذل جوشن جیسا، اگر مومن ہو سنان بن مالک جیسا، تو پھر امیر تو ایسا ہی ہوگا۔ لیکن اگر مومن ہو علی اکبر جیسا، اگر مومن ہو عباس جیسا، اگر مومن ہو عمر بن حسن جیسا، اگر مومن ہو قاسم بن حسن جیسا، اگر مومن ہو ابو بکر بن علی جیسا، اگر مومن ہو عثمان بن علی جیسا، یہ کیسی دیانتداری ہے، یہ کیسا انصاف ہے کہ ارے امام حسین علیہ السلام کے بھائی ابو بکر بن علی کربلا میں شہید ہوئے، امام حسین کے بھائی حضرت عثمان بن علی وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے، حضرت عباس وہ
بھی امام حسین کے بھائی تھے، وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ امام حسن کے بیٹے عمر بن علی وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ امام حسین کے بیٹے دو کربلا میں شہید ہوئے، امام حسن کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ لیکن 72 شہید ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ ان 72 شہیدوں کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیونکہ ان میں ایک نام ابو بکر کا بھی آتا ہے جو علی کا بیٹا تھا، اس میں ایک نام عثمان کا بھی آتا ہے جو علی کا بیٹا تھا، اس کا میں ایک نام عمر کا بھی آتا ہے جو امام حسن کا بیٹا تھا۔ ارے 72 شہیدوں کے نام لو، تبھی پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون ہے اور غلطی پر کون ہے۔ ارے دیکھو تو صحیح، وہ امام ابو بکر اپنے بیٹے کا نام رکھے، علی اور مرتضیٰ عثمان اپنے بیٹے کا نام رکھے، اور حضرت حسن امام حسین کے بھائی اپنے بیٹے کا نام عمر رکھے۔ تو ان سے عداوت کرے، تو ان سے عداوت کرے تو پتہ چلا محبت میں کھڑا وہ نہیں جو لگتوں سے الجھے، محبت میں سچا وہ ہوتا ہے جو لگتوں کا احترام کیا کرتا ہے، جو لگتوں کا احترام کیا کرتا ہے۔ اگر مومن ہو ابن سعد جیسے تو پھر امیر یزید جیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر مومن ہو حر جیسے، مومن ہو وہاں بن عبداللہ جیسے، اگر مومن ہو حضرت عباس جیسے، تو پھر امیر جو ہیں وہ سید الشہداء ہوتے ہیں، امیر جو ہیں وہ امام حسین ہوتے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو نام ہی نہیں لیتا، بات سمجھ گئے، اور ایک گروہ وہ ہے جو نام امام حسین کا نام تو لیتا ہے لیکن امام حسین کے لگتوں کا نام نہیں لیتا۔ ان سے الجھتا ہے جنہوں نے امام حسین کے نکاح کا خطبہ پڑھا، حضرت عمر۔ ان سے الجھتے ہیں جو کندھوں پر امام حسن اور حسین کو بٹھا کر سنت مصطفیٰ کو ادا کرتے رہے۔ ابو بکر صدیق مولا علی سے کہتے تھے، علی اپنے شہزادوں کو کہو میرے کندھوں پر بیٹھے تاکہ میں بھی اپنے نبی کی سنت ان سے الجھتے ہیں جن کے دروازے پر امام حسن اور حسین تحفظ ناموس صحابہ کا پہرا دیتے رہے۔ تو اب ملک میں جب بھی بم دھماکہ ہوتا ہے تو یا پہلے نمبر والی ٹیم نکلتی ہے یا دوسرے نمبر والی ٹیم نکلتی ہے۔ کسی بم دھماکے میں سنیوں کا نام نہیں آیا۔ اگر سنیوں کا نام آتا ہے نا تو تحفظ ناموس رسالت کے میدان میں آتا ہے۔ اگر کوئی سنی جوان نکلتا ہے یا غازی علم الدین شہید بنتا ہے یا غازی ممتاز قادری بنتا ہے یا عامر چیمہ بنتا ہے یا عبد القیوم بنتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ جہاں فتنہ فساد کی بات ہوتی ہے وہاں سنی کا نام نہیں آتا۔ جہاں عزت علی اور مرتضیٰ کی یا عزت امام الانبیاء کی بات ہوتی ہے وہاں سنی میدان میں نظر آتے ہیں۔ پتا چلا کہ یہ تو بات قرآن نے بتا دی تھی، لا یحب المفسدین، اللہ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ جو فسادی ہوگا وہ سچا حسینی نہیں ہوگا، اور جو سچا حسینی ہوگا وہ فسادی نہیں ہوگا۔ جن کا فساد کی لسٹوں میں نام آتا ہے انہیں حسینی نہ کہو، حسینی وہ ہیں جن کا آج تک فتنہ فساد کی لسٹ میں نام نہیں آیا، جن کا فتنہ فساد کی لسٹ میں آج تک نام نہیں آیا۔ سنیوں آؤ امام حسین کا اس طرح نام لو کہ پتہ چلے امام حسین ہمارا ہے، صحابہ کا نام ہمارے ہیں۔ کوئی صحابہ کا نام لے کر تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، کوئی اہل بیت کا نام لے کر تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، لیکن تم نہیں دیکھتے ایک نے اہل بیت کا دامن پکڑا تو صحابہ کو چھوڑ دیا، انہوں نے صحابہ کا دامن پکڑا اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ سنی تم ہی تو ہو جنہوں نے اہل بیت کا بھی دامن پکڑا ہے، صحابہ کرام کا دامن۔ میرے نبی نے فرمایا اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، اور فرمایا میرے صحابہ یہ آسمان کے ستاروں کی مانند۔ جو کشتی میں نہ بیٹھے ہوتا وہ بھی تباہ ہے، اور جو ستاروں کو دیکھنا چھوڑ دے منزل اسے بھی نہیں ملتی۔ منزل پہ وہی پہنچتا ہے جو کشتی میں بیٹھے اور آسمانوں سے راستہ لے۔ تمہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے،
پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وما علینا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله